سی گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں عقیدہ کی اہمیت کیا ہے. آپ اور ہم اللہ کے شکر گزار ہیں. اللہ کا شکر، اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ ہم سب صاحب اسلام ہیں. اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، ایک قرآن اور ایک قبلہ کو ماننے والے، ان ساری خوبیوں، ساری نعمتوں سے ہم بہرہ مند اور اللہ کے جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا نے ہمارے اوپر اتنی بڑی نعمت کی، اتنی بڑی اللہ نے ہمارے اوپر مہربانی فرمائی کہ ہم لوگ ایک ایسے عقیدے سے مربوط ہیں جس کو اسلام کا عقیدہ، توحید کا عقیدہ کہا جاتا ہے. لیکن یہ کیسا طرفہ تماشا ہے کہ میرے بھائیوں، ہمارے دلوں میں حقیقی معنوں میں، صحیح مصلحتوں میں اس عقیدے کی اہمیت اجاگر نہیں ہو پاتی. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری نعمتیں ہمارے اوپر کی ہیں، وہیں ایک سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا عظیم کرم اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ ہم کو اس نے مسلمان بنایا. اللہ کی قسم، تھوڑی دیر کے لیے کبھی اللہ اگر آپ کو، ہم کو توفیق دے تو تنہائی کے عالم میں، سناٹے کی کیفیت میں آپ اپنے بستر پہ جب دراز ہوتے ہیں تو سوچیں کہ اللہ اگر یہ اسلام کی دولت نہ ہوتی تو اللہ جانے پھر ہمارا جیون کیسا اجیرن ہو جاتا، ہماری زندگی کیسی اکارت، تباہ و برباد ہو جاتی. ہم نہ جانے کیسے دیوی دیوتاؤں کے سامنے اپنے سے تسلیم کو کم کرتے. یہ جبین نیاز جس کو اللہ نے تکریم بخشی، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اے انسان، تجھے کس چیز نے تیرے رب کے بارے میں فریب میں مبتلا کیا ہے، دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ وہ رب کہ جس نے تجھ کو خوبصورت ڈھانچے کے اندر پیدا کیا، اچھے فگر دیے، اچھا سراپا بنایا، اچھی ساخت بنائی، اور تو اس اللہ کو چھوڑ کر، اس رب کریم کو چھوڑ کر تو ضلالت اور گمراہی کے راستے پہ آ گیا. اللہ رب العالمین کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا سیعود کما بدأ فطوبى للغرباء، کہ اسلام قسم پرسی کے عالم میں شروع ہوا، اس کا آغاز، اس کی ابتدا، اس کی شروعات ایسے عالم میں ہوئی کہ جب لوگ اسلام کو جانتے نہ تھے. عقیدے کی اہمیت، عقیدے کی حیثیت شریعت کے اندر، انسان کی زندگی کے اندر کیا ہوتی ہے، اس سے سارے کے سارے لوگ نابلد تھے، ناآشنا تھے. ایسے عالم میں، ایسی کیفیت میں اسلام کا آغاز ہوا. سیعود کما بدأ، پھر اسلام اپنی اسی پرانی کیفیت میں ایک زمانہ آئے گا قیامت کے قریب ہونے کے وقت کہ اسلام بیگانہ ہو جائے گا. اسلام کو جاننے والے، پہچاننے والے، ماننے والے، سمجھنے والے یہ کم ہو جائیں گے. فطوبى للغرباء، ایسے وقت میں جو لوگ اسلام کو سمجھیں گے، جانیں گے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے بشارت کی ہے کہ ایسے لوگوں کو میں خوشخبری دیتا ہوں جو اس وقت فتنوں کے عالم میں، شر کے عالم میں، برائیاں، منکرات، بحث امور جب بالکل فروغ پائیں گے اور ہر طرف سے فتنوں کا نزول ہوگا، ایسے وقت میں جو لوگ اسلام کو سمجھیں گے، عقیدے کی اہمیت کو اور اپنے عقیدے کے ان تقاضوں کو پورا کریں گے اپنی زندگی میں، اللہ کے رسول نے فرمایا میں ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. میرے بھائیو، آج یہ وقت فتنوں کا وقت ہے. ہمارے عقیدے میں، ہمارے عمل میں، ہماری عبادات میں، ہماری سیرت و کردار میں، تعامل میں، معاملات میں، اخلاق میں، ہر جگہ، ہر اعتبار سے، ہر زاویے میں فتنہ موجود ہے. اللہ سے ہمیشہ خیر کے طرفدار ہوں میرے بھائی. ہمارا عقیدہ جو ہمارے عمل کا اساس ہے، ہمارا عقیدہ جو ہماری زندگی کی بنیاد ہے، کوئی بھی فرد بشر، کوئی بھی انسان جو جیسا عقیدہ رکھتا ہے اسی حساب سے اس کی زندگی کے اندر اس کا عمل ظاہر ہوگا. کوئی بھی انسان ہو، جیسا اس کے دل کے اندر جو عقیدہ ہوتا ہے اسی کی بنیاد پر اس کی زندگی کا سارا زاویہ، سارا گوشہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا. ایک مسلمان بندے کا جو سراپا ہونا چاہیے، ڈھانچہ ہونا چاہیے عمل کا، عبادات کا، اخلاق کا، اللہ کی قسم نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد خیر القرون کے اندر لوگ کسی مسلمان کو دیکھتے تو کہتے کہ مسلمان ہے، چوری نہیں کرے گا، یہ مسلمان ہے، خیانت نہیں کرتا، یہ مسلمان ہے،
یہ دروغ گوئی سے کام نہیں لیتا، یہ مسلمان ہے جھوٹ نہیں بولتا، یہ مسلمان ہے تہمت تراشیاں نہیں کرے گا، شراب نہیں پیے گا، اس کو ایماندار سمجھتے، اس کو معتبر سمجھتے. لیکن آج کے دور میں اللہ کی قسم جتنی برائیاں ہاں وہ عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، سیرت کی ہو، کردار کی ہو، معاملات کی ہو، کسی کو بھی دیکھو سب سے پہلے نمبر 1 پہ کون ہے؟ مسلمان. ہر اعتبار سے ہمارے سماج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتن کقطع اللیل المظلم. ایک زمانہ آئے گا قرب قیامت کے وقت کہ فتنوں کا نزول ہوگا، اور اللہ کی قسم، رب محمد کی قسم ہے، وہ وقت آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ اپنے زمانوں کو دیکھتے تو کہتے وہ زمانہ آ گیا، اور آج کے زمانے کو، ہمارے زمانے کو اگر دیکھتے تو کیا کہتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انہا ستکون فتن کقطع اللیل المظلم. ایک زمانہ آئے گا قرب قیامت کے وقت کہ فتنوں کا نزول ہوگا. گھروں کے اندر، محلات کے اندر، لوگوں کی دکانوں کے اندر، زندگیوں کے اندر ایسے فتنے، ایسے شر داخل ہو جائیں گے کہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، لوگوں کو شعور نہ ہوگا، ادراک نہ کر پائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں مل مخرج منہا یا رسول اللہ. اللہ کے رسول جب ایسا وقت آئے گا تو اس وقت بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، تحفظ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکتاب، اللہ کی کتاب کو اپنے دامن سے وابستہ کر لو، اللہ کی کتاب کو اپنا مرکز، اپنے عقیدے کا محور، اپنے اسلام، اپنی شریعت کا سب سے بڑا مرجع اور منبع بنا لو، تو اللہ انہیں ان فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں کیا ڈسینٹینا، چینل، ٹی وی اور نیوز بلٹن، اخبارات، جرائد اور یہ ویڈیو کلپ، یوٹیوب اور یہ سر اور فتنے کے طریقے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کی قسم آج ایسے طریقوں سے فتنے داخل ہو رہے ہیں کہ ہم اس کا شعور نہیں کر پا رہے ہیں. عقیدہ اسلام کی سب سے بڑی اساس، جس سے ہمارا اسلام، ہمارا دین ممتاز ہے دوسرے دینوں کے مقابلے میں. آج ہمارے عقیدے میں ہم کو فکر نہیں ہے، ہماری بہویں، ہماری بیٹیاں، ہماری اولاد، ہماری بیوی، ان کو تو کچھ ہم خود اپنے بارے میں غور نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کہیں شرک کا، بدعت کا یا عقیدے میں خرابی کا کوئی بھی شائبہ نظر آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مواخذہ کرتے، گرفت کرتے. آپ کے صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے نبی، آپ کے بعد آنے والے دور میں، زمانے میں جو لوگ اسلام قبول کریں گے، اسلام میں داخل ہوں گے، اگر وہ لوگ ایسے ہی ایمان لائے جیسے کہ آپ اور آپ کی امت کے یہ سب سے بڑے پاک تینت لوگ، آپ کے صحابہ کرام نے ایمان لایا ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ دوسرے آنے والے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. اگر ان کا ایمان ان کی طرح سے ہوگا تو وہ لوگ ہدایت یاب ہو جائیں گے، ہدایت پر ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے تقریر کی، آپ کی بارگاہ میں ترمس لگا ہوا ہے، اور صحابی نے ارشاد فرمایا اثناء گفتگو، اثناء تقریر، کہا ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، آپ اللہ جو چاہ لیں اور آپ جو چاہ لیں وہی ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراتا ہوا چہرہ، تبسم کی لکیریں جن کے چہرے پہ ہمیشہ کھیلتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمتماتا ہوا چہرہ غضبناک ہو گیا. آپ نے ارشاد فرمایا بئس الخطیب انت، تو کتنا برا خطیب ہے، تو کتنا برا خطیب ہے، تو نے یہ کیوں کہہ دیا کہ ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ، بل ما شاء اللہ وحدہ. تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ صرف اللہ جو چاہتا وہ ہوتا؟ میرے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں چاہتا ہوں طائف کا سفر کرتا ہوں کہ تاکہ وہاں کے لوگ، وہاں کے مکین، وہاں کے بود و باد سے اختیار کرنے والے لوگ یہ اسلام قبول کر لیں. میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ابو طالب مسلمان ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ جنگ اور غزوے اور لڑائیاں نہ ہوں، لیکن اللہ کی مشیت سے سب کچھ ہو رہا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، آپ کے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی آدمی ہدایت نہیں پا سکتا. انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو محبت کرو، جس کو پسند کرو،
جو آپ کا محبوب ہو اور آپ چاہو کہ وہ اسلام قبول کر لے، وہ ہدایت یاب ہو جائے اور اللہ کا کرم اس کے ساتھ ہو جائے، تو یہ آپ کی مشیت پہ موقوف نہیں ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتا ہے. وہاں اللہ کے رسول نے گرفت کیا کہ عقیدے کی خرابی یہ آدمی کو گمراہی کے دروازے پہ، گمراہی کے راستے پہ کھڑا کر دیتی. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک صحابی نے غیر اللہ کی قسم کھائی. اللہ کے رسول نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس کسی نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی، ماں کی قسم، اپنے سر کی قسم، اپنی کرسی کی قسم اور اپنی عزت و آبرو کی قسم، اپنے جاہ و منصب کی قسم، تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. ایسے کتنے کتنے فتنے ہمارے آج سماج میں موجود ہیں کہ نہیں؟ ہماری زندگی جو پیدائش، بچے کی پیدائش کے وقت سے لے کر کے اس کی شادی بیاہ کے وقت تک، اور شادی بیاہ کے زمانے سے لے کر کے اس کی منگنی کرنے کے وقت تک، پوری زندگی یہ شرک اور بدعات کا مجموعہ بنی ہوئی. اور ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا یہ عقیدہ کتنا فساد اور کتنے رکھنے کا خلل کا شکار ہو رہا. ہمارا عقیدہ مبتلا ہے فساد میں، شرک و بدعات میں، اور ہم اس کی فکر نہیں کرتے. اللہ کی قسم میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور وہ خوش نصیب بندہ ہے جو اپنے عقیدے کی فکر کر لے، اپنے ایمان کو مستحکم کرے. توکل، استغاثہ، استعانہ، اللہ کا خوف، نظر و نیاز، سب کچھ صرف اللہ کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی کہو وہی بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی وقت اپنے زمانے کے اندر لوگوں کے سامنے برسر مجمع علی رؤوس الاشہاد لوگوں کے سامنے یہ نعرہ رستہ خیز بلند کیا تھا کہ ان صلاتی، یقیناً میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اور میری زندگی یعنی جب سے پیدا ہوا ہوں، مماتی، اور میری موت، میرا اس دنیا سے چلے جانا، اور ان دونوں کے بیچ میں ہماری زندگی کے جتنے بھی زاویے ہیں، للہ رب العالمین، سب اللہ رب العالمین کی لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجھیدار نہیں، کوئی حصے دار، کوئی پارٹنر نہیں، لا شریک لہ وبذالک امرت. اور ہم کو اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے. اللہ ہم سب کو بھی اسی زمرے میں شامل فرمائے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، میں اپنی اس قوم کے اندر سب سے پہلا مسلمان ہوں جو اللہ کے سامنے اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دیں. میرے بھائیوں، یہ مختصر سی بات ہے. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دیا تو اس مسجد کے اندر ہمارا یہ پروگرام اس طرح سے ہر 15 دن پہ 1 مہینے پہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. آپ لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ سے خیر کا طلبگار ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو بھی توفیق دے. یہ بڑی اہم چیز ہے ہماری زندگی کے لیے. تھوڑا سا اللہ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے بیٹھ جانا، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی بات ہے. صحابہ کرام کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کے اندر ایک بات نقل کی ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو جب دیکھتے تو کہتے تعالو نجلس نزدد ایمان، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے، اپنے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوگی، ایمان کے اندر شادابی آئے گی. تو میرے بھائیوں، یہ جو زنگ لگا ہوا دلوں میں، ہمارے دماغ میں، اور جو یہ ہمارے عقیدے کے اندر فتنہ اور فساد ہے، فتور ہے، جو خلل اور رخنا پیدا ہوا ہے، ان ساری چیزوں کو کھرچ کر کے پھینکو. یہ شیطانی زنگ ہے، کھرچ کر کے پھینکو اور اپنا ایمان، اپنا توکل اتنا مضبوط رکھو. اور ہمیں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو وصیت کرتا ہوں، ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگی، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، اس کا مرکز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ. اللہ تعالی ہم سب کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمہ پر ہو. مولا کریم تو ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو اپنے انوار و تجلیات سے معمور فرما دے. الہ العالمین ہمیں جو قرض دار ہیں ان کو قرض کی تکمیل کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں تمہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما. الہ العالمین تو ہم سب کو قرآن کریم اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم سب کو اس دنیا میں خیر و برکت، ہمارے ایمان میں، ہمارے عمل میں خیر و برکت کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سنت پڑھ لیجیے